بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے نا وہ نیکسٹ ٹاپک وہ موسیٰ ہادی ہے۔ یہ محمد مہدی کا بڑا بیٹا تھا۔ اس کا جو دور ہے، دور حکومت ہے 169 ہجری سے لے کر 170 ہجری تک ہے، یعنی ایک سال بنتا ہے 785 عیسوی سے لے کر 786 عیسوی تک۔ یہ تقریباً ایک سال اس کا دور خلافت بنتا ہے۔ تو عام طور پر اس کو سکپ کیا جاتا ہے اور اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے امتحانی نقطہ نظر سے اس چیپٹر کی، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آبجیکٹو کا سوال جو ہے نا وہ آ سکتا ہے، شارٹ کوسچن کوئی آ سکتا ہے، اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ سرسری طور پر ہم اس کو دیکھیں گے۔ موسیٰ ہادی جو ہے یہ بڑا لڑکا تھا محمد مہدی کا، اور اس نے اپنے باپ کے دور میں ہی حکومت اور سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ جب اس کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو یہ ایک کہیں پہ یہ مخالفین کے ساتھ یہ کسی مہم کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، تو اس کی عدم موجودگی میں ہارون رشید نے اس کے لیے بیعت لی، اور اس کے دور میں بعض کنٹروورسیز بھی پیدا ہوئیں۔ وہ اس طرح کہ یہ اپنے بیٹے کو، کم سن بیٹے کو ولی عہد بنانا چاہتا تھا اور ہارون کو ہٹانا چاہتا تھا، لیکن یا برمکی اور اس کی والدہ جو ہے ملکہ خیزران، انہوں نے مزاحمت کی، رجسٹ کیا، اس لیے یہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے یہ کامیاب ہو جاتا، لیکن اس کی اچانک جو جوانی میں جو ڈیتھ ہے اس نے بہت سارے مسائل کو حل کر دیا۔ صرف اس کو ایک سال جو ہے وہ ملا۔ اس کے دور میں اگر دیکھا جائے تو چند ایک واقعات ہیں۔ یہ حسین بن علی بن مثنیٰ بن مجتبیٰ، یہ حضرت امام حسن کی اولاد سے تھے، تو اس نے ہادی نے چونکہ دوبارہ اہل بیت پر سختیاں کرنا شروع کر دی تھی، تو اس لیے اہل بیت میں سے ایک شخص حسین بن علی، یہ یہاں پہ آپ کنفیوز نہ ہوں، یہ حسین بن علی وہ نہیں ہے، بعض اوقات بندے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ حسین بن علی یہ حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ انہوں نے بغاوت کی مدینہ میں، وہاں کا جو گورنر تھا عبدالعزیز اس کو اریسٹ کر لیا، اور جو خزانہ تھا مدینہ کا اس پر قبضہ کر لیا۔ تو اس کے خاتمے کے لیے یہ محمد بن سلمان کو بھیجا اس کے مقابلے کے لیے، تو اس نے جا کے جو ہے وہ اس کو شکست دی، اس کا سر کاٹ کر حسین بن علی کا بھیج دیا گیا، بغداد بھیج دیا گیا۔ لیکن یہ جو عمل تھا یہ موسیٰ ہادی کو پسند نہیں آیا، اور اس نے وہاں پہ تبصرہ کیا کہ یہ جو سر ہے یہ انتہائی پاک ہستی کا سر ہے، اور اس کا کم سے کم جو صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے وہ یہ ہے کہ اسے کوئی صلہ نہ دیا جائے۔ حسین بن علی کا ایک چچا جو ہے، چچا زاد بھائی ادریس، یہ افریقہ چلا گیا، وہاں جا کر انہوں نے وہاں پہ ادریسیہ حکومت کی بعد میں بنیاد رکھی افریقہ کے اندر۔
یہ حمزہ خارجی نے ہادی کے دور میں بغاوت کی، رومی حملہ اس کے دور میں ہوا جس کو پسپا کر دیا گیا۔ اچھا، ایک اور ایشو جو پیدا ہوا اس کے دور میں وہ ولی عہدی کا تھا، سکسیشن کا تھا، کہ اس کا سکسیسر کون ہوگا، اس کا نائب کون ہوگا، یا اس کے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ تو یہ چونکہ اپنے بھائی ہارون سے اور اپنی والدہ سے نالاں تھا، اور یہ ہارون کو ولی عہدی سے ہٹانا چاہتا تھا، تو اپنے بیٹے کمسن بیٹے جعفر کو بنانا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ کامیاب ہو جاتا، لیکن اس کی جو اچانک موت ہے اس نے بہت ساری کنٹروورسی کو جو ہے وہ دفن کر دیا۔ یہ ہارون کو اس بات کے لیے تقریباً اس نے راضی بھی کر لیا تھا کہ وہ ولی عہدی سے الگ ہو جائے، اس پہ دباؤ ڈالا گیا۔ تو لیکن یحییٰ برمکی جو اس کا مشیر تھا ہارون کا، اور اس کا تعلیق بھی تھا، استاد بھی تھا، اس نے ہارون کو ایسا کرنے سے منع کیا، جس پر ہادی نے یحییٰ برمکی کو قید میں ڈال دیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس کی جو اچانک موت ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ اس کو کوئی بہت سویئر قسم کی بیماری تھی، جس وجہ سے اس کی اچانک جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ اس کی والدہ نے اس کو زہر دیا تھا یا سوتے میں اس کو مروا دیا تھا، لیکن جو محقق ہیں جن میں ابن خلدون ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اس کی جو موت تھی ہارون کی وہ اس میں اس کی والدہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس کی موت جو ہے وہ طبی موت تھی، کسی بیماری کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن اس کی والدہ کے سلسلے میں یا کسی اور جو ہے وہ کانسپریسی، کسی سازش کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اچھا، اس کا جو سیرت اور کردار ہے یہ سخت گیر تھا، عیاشی کی طرف مائل تھا، ضدی حکمران تھا، جیسا کہ بک کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ عام طور پر بھی دوسری بکس کے اندر بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سخت گیر تھا، اور اس نے دوبارہ وہ پابندیاں اہل بیت پر لگا دی تھیں، علویوں پر، فاطمیوں پر، جو اس کے والد کے دور میں ہٹا دی گئی تھیں۔ یعنی مہدی نے بہت سارے جو خام خواہ کی پابندیاں تھیں اہل بیت پر، ان کو ہٹا دیا تھا۔ تو اس نے دوبارہ جو ہے وہ ان کی نقل و حرکت کو چیک کرنا شروع کر دیا اہل بیت کو۔ تو اس طرح آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ حسین بن علی جو مدینہ میں تھے، انہوں نے اس طرح کی سختیوں کے خلاف وہ بغاوت کر دی، اور اس طرح اس نے ایک اور جو اس نے ایک کام کیا کہ نبیذ جو ہے یہ پیتا تھا۔ نبیذ آئی تھنک کہ مجھے نہیں پتہ اس کا، لیکن یہ ایک طرح کی کشید کیا جاتا ہے اس کو مختلف پھلوں سے، یعنی انار سے، سیب سے، اور اس طرح کا کچھ سیرپ یا شربت ہوتا ہے، یا یہ پینے کی چیز ہے، ہو سکتا ہے اس سے مینٹلی کچھ سکون ملتا ہو۔ تو عراق کے اندر اس کو جو ہے اس نے جائز قرار دے دیا تھا۔ اپنے باپ کی طرح یہ بھی ملحد اور زندیقوں کا سخت مخالف تھا، لیکن ابو جعفر منصور کی دور اندیشی اور مہدی کی نرمی جو ہے دونوں سے ہی حاری تھا، یعنی کہ یہ غیر سنجیدہ تھا۔ اور ابو جعفر منصور جو ایک
کامیاب حکمران تھا، اور اس کا جو والد تھا وہ بھی نرم دل تھا. لیکن یہ ان تمام جو اس کے جو سابقہ حکمران تھے ان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان سے اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا تھا. یہ اچانک، یہ آپ یوں سمجھ لیں اس کو، اگر سم اپ کرتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ ایک ناکام حکمران تھا. اور اس کے بعد جو ہے اس کا بھائی ہارون رشید جو ہے وہ تخت نشین ہوا یا حکمران بنا. اور دوبارہ اس کی جو والدہ تھی یعنی ملکہ خیزران جو تھی، اس کو دوبارہ جو ہے وہی اثر و رسوخ حاصل ہو گیا جو مہدی کے دور میں تھا. ہارون، ابو جعفر اس کی کنیت تھی، ہارون رشید اس کا نام تھا. 170 ہجری سے لے کر 193 ہجری تک یہ 23 سال کا عرصہ ہے. 786 سے لے کر 809 تک عیسوی ہے. تو اس کو انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ اس میں ہم اس کو شروع کریں گے. یہ چیپٹر نمبر 5 ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آخر میں جو آبجیکٹیو دیے گئے ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ چیپٹر وائز جو ہے ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ.